اور ناظرین، غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کی نامور نابغہ روزگار شخصیت ہے۔ غوث العظم رضی تعالیٰ عنہ کی زندگی پر یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ قدوۃ الاولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث الثقلین، نجیب الطرفین، غوث العظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ عالم اسلام کی نامور نابغہ روزگار شخصیت ہے۔ آپ یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو ایران کے شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ والد محترم کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن علیہ السلام، جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی مجاہد اسلام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی ایک ولی کامل، اور آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمت اللہ علیہ بھی عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ آپ کے دادا جان اور نانا جان سمیت آپ کا خاندان اولیاء اللہ کا خاندان تھا۔ آپ کی ولادت چونکہ رمضان المبارک میں ہوئی تو اس ماہ مبارک میں آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد افطار تک دودھ نوش نہ فرمایا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی میں اپنی والدہ ماجدہ اور قصبہ کے دیگر علماء سے حاصل کی۔ آپ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے 488 ہجری کو 18 سال کی عمر میں بغداد شریف تشریف لے گئے اور وہاں کے بلند پایا مشائخ کرام اور جید علماء سے کسب فیض کیا اور علمی کمال حاصل کیا۔ آپ نے ہر فن کے لیے اس فن کے ماہر اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیا۔ آپ کے مقام ولایت اور شہرت کا بنیادی سبب آپ کی علمی عظمت اور مقام و مرتبہ ہے۔ عراق کے گوشے گوشے سے بکثرت علمی سوالات آتے جنہیں پڑھ کر آپ فوراً جواب لکھوا کر ارسال فرماتے۔ علمی وسعت اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ مشکل ترین مسئلے میں بھی کتب کی طرف رجوع کی بہت کم حاجت ہوتی۔ آپ 13 مختلف علوم پڑھاتے تھے اور ہر علم کا علیحدہ علیحدہ وقت مقرر تھا۔ آپ کو علم و عمل، حال اور فتویٰ نویسی کے اقلیم کی حکمرانی حاصل تھی۔ مشکل ترین علمی معاملے کے حل کے لیے آپ ہی کو مشکل کشا سمجھا جاتا اور فقہائے وقت آپ کے جواب پر سر تسلیم خم کرتے۔ آپ کی مجالس عرفان میں اکتساب علم کی غرض سے بڑے بڑے علماء اور فقہا موجود ہوتے تھے۔ آپ کی مجلس میں شریک ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہونے کے باوجود جب آپ واز فرماتے تو تمام لوگوں تک آپ کی آواز برابر پہنچتی۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی تعلیمات سے امت مسلمہ کے علمی، عملی، روحانی اور سیاسی و معاشرتی زوال کو نہ صرف ختم کیا بلکہ معرفت الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کا درس بھی دیا اور جینے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ آپ کی تعلیمات نے امت مسلمہ کے افراد میں نئی روح پھونک دی۔ آپ بال اتفاق علم و فضل، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، حسب و نسب اور ولایت میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ زہد و ولایت کے اس مقام پر فائز ہوئے کہ تمام سلاسل طریقت نے آپ کو سلطان العالیہ، تمام ولیوں کا سردار تسلیم کیا، کیونکہ آپ کی بارگاہ سے فیضیاب ہو کر بے شمار لوگوں نے مقام ولایت حاصل کیا۔ تصوف و طریقت کے حوالے سے تمام سلاسل تصوف کے اکابرین کو بالواسطہ یا بلا واسطہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے ہی گلشن تصوف سے خوشہ چینی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے روحانی سلسلہ عالیہ قادریہ سے لاکھوں اولیاء کرام منسلک ہیں۔ آپ کا وصال مبارک 561 ہجری میں ہوا اور آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں مرجع خلائق ہے۔ ہر سال 11 ربیع الثانی کو بغداد شریف میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم آپ کے عرس پاک کی تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ دور حاضر میں آپ کی تعلیمات و فلسفے پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کی ذات بالخصوص صوفیاء کرام اور بالعموم امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔